الرحمن الرحیم، یہ ہے سیب۔ اور سیب کے میں آپ کو وہ فائدے بتاؤں گا، وہ استعمال بتاؤں گا جس سے آپ اپنی بہت ساری بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بالخصوص شوگر کو آپ پہلے دن دیکھیں گے آپ کی بہت زیادہ کنٹرول نظر آئے گی، آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نظر آئے گا۔ اگر آپ عارضہ قلب کے مریض ہیں تو آپ کا دل کی بیماری بھی بہت تیزی سے آپ کو پہلے دن کنٹرول میں نظر آئے گی۔ اور اگر مستقل 2 3 4 دن آپ نے مستقل اسی طریقے سے سیب کا استعمال کیا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ صحت مندی کی علامت آپ کے چہرے پہ، آپ کے جسم سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو چلنے پھرنے میں دشواری تھی، شوگر ہائی یا دل کی بیماری کی وجہ سے پلپیٹیشن ہو رہی ہے، تو آپ بہترین طریقے سے چل پھر سکتے ہیں۔ آپ کو نہ پلپیٹیشن ہوگی، نہ سینے میں جلن ہوگی، نہ معدے میں تیزابیت ہوگی، کوئی بھی شکایت آپ کو نہیں ہوگی۔ آج میں سیب کے کھانے کے طریقے آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں عرض کروں کہ اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا اگر دنیا کو سیب کے فائدے پتہ چل جائیں، معلوم ہو جائیں، تو اپنی ہر بیماری کا علاج سیب سے کریں گے۔ تو آج میں سیب کا استعمال آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ سیب کو کیسے کاٹتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، میں وہ بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پہلے آپ نے سیب کو کاٹا۔ یہ دیکھیے، اب آپ نے اس کی پھانکیں بنا لی۔ اچھی طرح سے دھویا تھا میں نے یہ سیب، ٹھیک ہے؟ جہاں یہ ڈنٹھل والا مقام ہوتا ہے، یہ مقام اس کو بہت زیادہ اچھی طرح سے دھونا ہے۔ اور دھونے کے بعد سیب کو کاٹا، اور یہ ڈنٹھل والا مقام کو اور آپ نے کاٹ دیا۔ یہ آپ نے جو بیج والی جگہ ہے، جہاں بیج ہوتے ہیں، اس جگہ کو کاٹ دیا آپ نے۔ 4 پھانکیں یا 6 پھانکیں جیسی بھی بنیں گی، آپ کو اس طریقے سے اس کو کاٹنا ہے۔ اور کاٹنے کے بعد آپ نے قبلے کی جانب رخ کر کے بیٹھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی خوشبو کو آپ نے 7 دفعہ سونگھنا ہے۔ اب جو آپ کی سانس نکلے گی، جو آپ کے ناک سے جو ہوا نکلے گی، اس کو آپ نے اس پہ ٹچ نہیں ہونے دینا ہے۔ آپ نے صرف اس کی خوشبو کو سک کرنا ہے، خوشبو کو سونگھنا ہے، اور ہاتھ ایسے ہٹا لینا ہے، اور پھر آپ نے سونگھنا ہے 7 مرتبہ ہر پھانک کو آپ سونگھیے۔ اس کے بعد آپ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھائیے۔ پھر دوسری پھانک بھی آپ نے اسی طرح یہاں سے کاٹنی ہے، یہاں سے کاٹنی ہے، اور پھر اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے 7 مرتبہ سونگھیے، اور سونگھنے کے بعد کھائیے۔ یہ صبح نماز فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ فائدے چاہیے تو صبح صادق میں، یعنی کہ نماز فجر پڑھنے سے ایک 10 سے 15 منٹ پہلے، جو سحری کا وقت کہلاتا ہے، سحر کا وقت کہلاتا ہے، اس وقت آپ کھا لیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدے دیکھنے میں آئیں گے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیب صبح میں سونے کے برابر فائدہ دیتا ہے۔ صبح میں کون سا ٹائم؟ جو سحر کا وقت ہے۔ صبح میں سونے کے برابر فائدہ دیتا ہے، دوپہر میں چاندی کے برابر دیتا ہے فائدے، اور رات میں سیب کھایا مٹی کھائی برابر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا رات میں۔ صبح میں سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، صبح صادق میں، اذان فجر سے تھوڑی دیر پہلے، نماز فجر پڑھنے سے تھوڑی دیر پہلے، 15-20 منٹ پہلے کھا لیجئے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نماز فجر پڑھنے کے بعد کھاؤں گا، نماز پڑھنے سے پہلے اگر کچھ لوگ کھا لیتے ہیں تو ان سے نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر نماز سے پہلے کھائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک سیب آپ نے کھا لینا ہے پورا کاٹ کے۔ اگر یہ سیب گرین کلر کا ہو تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے، ہرے رنگ کا، سبز رنگ کا سیب ہو تو بہت اچھا ہے۔ سبز رنگ کا سیب آج کل نہیں مل رہا ہے تو آپ لال رنگ کا سیب بھی کھا سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے یہ سیب کھا لیا، اس کے بعد آپ نے ناشتہ نہیں کرنا ہے۔ آپ نے 10-11 بجے اگر آپ کو ناشتے کی ضرورت محسوس ہو، بھوک محسوس ہو، پھر ایک آپ سیب کھا لیجئے۔ پھر اس کے بعد دوپہر میں آپ کو اگر بھوک محسوس ہو تو آپ بھنے ہوئے چنے تھوڑے سے کھا لیجئے۔ بھنے ہوئے چنے کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو کیلا کھا سکتے ہیں، 2 کیلے کھا لیجئے۔ کیلا نہیں کھانا چاہتے تو پھر آپ کوئی نارنگی کھا لیجئے کاٹ کر، اس کا جوس مت پیجئے، اس کو کاٹ کے کھائیے آپ،
ٹھیک ہے، دوسرا کوئی ناشپاتی مل جائے، ناشپاتی کھا سکتے ہیں آپ، کوئی فروٹ یا کوئی سبزی بھی کھا سکتے ہیں، کھیرا بھی کھا سکتے ہیں آپ، گوبھی بھی کھا سکتے ہیں کاٹ کے، اس کے ساتھ سیلڈ بنا کے کھا سکتے ہیں آپ، دوپہر میں وہ کھا لیجئے۔ پھر رات کے کھانے میں آپ صرف ایک پتلی سی چپاتی لیجئے اور کوئی شوربے کے ساتھ آپ اس کو کھا لیجئے، چاول نہیں کھانا آپ کو۔ اور رات کو سونے سے پہلے آپ ایک انار بیج کے ساتھ، گٹھلی کے ساتھ ایک انار کھانا ہے، اور وہ جو اس کا گودا ہوتا ہے جسے اس کی چربی کہتے ہیں، اس کے گودے کے ساتھ کھانا ہے، اس کی جو سفید جھلی ہوتی ہے اس کے ساتھ کھانا ہے۔ آپ یقین کریں یہ جو طریقہ آپ اپنائیں گے، پہلے دن آپ کی شوگر اتنی زیادہ کنٹرول میں آئے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کنٹینیو دوسرے دن بھی اسی طریقے سے کریں، تیسرے دن بھی اسی طریقے سے کریں۔ کبھی بھی کسی بھی قسم کا فروٹ کھانے کے بعد اس پہ پانی نہ پئیں، آپ کا معدہ ضعیف ہو جائے گا، معدے میں ضعف بڑھ جائے گا، معدے میں بیماریاں پیدا ہوں گی۔ کبھی بھی کوئی بھی فروٹ کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد فروٹ کبھی بھی نہ کھائیں۔ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد فروٹ، کوئی سا بھی فروٹ کھائیں، تو فروٹ جلدی ہضم ہوتا ہے، کھانا دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ اگر اس طریقے سے سیب کا استعمال کریں گے صبح اور 10-11 بجے، دوپہر میں بھی کھا سکتے ہیں آپ، اور دوپہر میں دوسرے فروٹ بھی کھا سکتے ہیں، سبزی سیلڈ بنا کے سبزی کی کھا سکتے ہیں، اور رات کو اگر آپ نے روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو ایک چپاتی پتلی سی کھائیے کسی شوربے کے ساتھ۔ رات کو سونے سے پہلے ایک انار ضرور کھائیے، آپ کو کوئی بھی بیماری تنگ نہیں کرے گی، اور بیماری کی ہر بیماری کی شدت آپ کی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔